أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی ایمان والوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ۔ اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ میرے بندے عذاب کے مستحق ہوں اور ان پر عذاب ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر ان کو سمجھائیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے اعمال کریں، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن عملوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کو اختیار کریں، اور وہ چیزیں وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ راضی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ اچھا بھی رویہ رکھتا ہے اور برا بھی رویہ رکھتا ہے، اور اچھا رویہ اس وقت رکھتا ہے کہ جب شاگرد اپنے استاد کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے، جو سبق اس کو دیا جاتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ یاد کرتا ہے، اور اس کے اندر شرافت ہے، اور وہ اس کے اصولوں کے مطابق اس کے دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں، آوارہ نہیں ہے۔ تو پھر استاد کیوں کر مارے گا اس کو؟ کوئی استاد مارتا ہے اس میں سے؟ نہیں مارتا۔ اگر جو بچہ اچھا ہو، پڑھنے والا ہو، استاد کے کہنا کو ماننا ہو، باادب ہو، تو استاد اس کو خواہ مارنا پیٹنا شروع کر دے گا؟ کبھی نہیں مارے، بلکہ ایسے بچے کو استاد قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، ایسے بچے کو استاد جو ہے ہمیشہ پروٹوکول دے گا، اس کو ایک مقام دے گا، اس کو ایک عزت دے گا۔ تو اب خواہ اس کو مارنا شروع کر دے، ایسا کوئی استاد بھی دنیا میں نہیں ہے۔ ایسے ماں باپ کہ خواہ اپنے بچے کو ماریں جبکہ وہ بچہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جب ان کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ رکھ رہا ہے، جب ان کے حکم کو مان رہا ہے، ان کی بات کو مان رہا ہے، ان کے اصولوں پہ چل رہا ہے، باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ بات کو سنتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے بچے کو ماں باپ گھر پہ آگے پیٹنا شروع کر دیں گے، ڈانٹنا شروع کر دیں گے؟ کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کی نگاہ میں وہ بچہ بڑا عزت دار ہوگا، قدر والا ہوگا، اس کی قدر کی جائے گی، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، اس کو اچھا جانچا، اس کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دے کر خوش ہوگا؟ وہ اپنے بندوں کو کیسے مصیبت میں ڈال کے خوش ہوگا؟ یہ تو انسان خود ہی جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی آپ کو نا، بچہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے، جو بات اس کو وہ سمجھائے اس پہ وہ عمل نہ کرے، تو پھر اس کو مار پڑتی ہے نا جی، پھر اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، کبھی اس کو لوگوں میں بے عزت کیا جاتا ہے، کبھی بٹھا کے تنہائی میں بھی بے عزت کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اور ایسے استاد بھی ایسے شاگرد کو مارتے ہیں ہی نہیں مارتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ
جس چیز اس کے لیے جو انہوں نے متعین کی، جو خیرخواہی ان کے لیے اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں استاد یا ماں باپ، تو وہ اس خیرخواہی کی طرف آ نہیں رہا. اور بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ میرا مستقبل کیسے اچھا ہوگا، میں کس طرح اچھا بنوں گا، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اب اس کو ماں باپ اچھائی سکھا رہے ہیں، استاد اچھائی سکھا رہے ہیں، برائی سے اس کو روک رہے ہیں، اس کو خود تو پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان خود نہیں سمجھ سکتا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کس طرح ٹھیک ہوگا، اس کا ماضی کس طرح ٹھیک رہے گا، اس کا جو ہے حال کس طرح ٹھیک ہوگا، یہ کس طریقے سے جو ہے اچھی زندگی، سکون کی زندگی، امن کی زندگی گزارے اور نعمتوں سے مستفید ہو جائے، استفادہ حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ تو اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں اپنی مخلوق کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے لیے اس کے مطابق قانون بھیجتے ہیں، شریعت بھیجتے ہیں، اس کے مطابق اپنا حکم اتارتے ہیں. اور پھر جب بندہ اس حکم کے مطابق نہیں چلتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر کبھی کبھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اور یاد رکھیں پریشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک آتی ہے عذاب کی شکل میں اور ایک آتی ہے امتحان کی شکل میں. آپ جس طرح ایک بچہ اچھا ہوتا ہے نا، ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے اور استاد کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اور جس طرح ماں باپ اس کو کہتے ہیں، استاد اس کو کہتا ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے. تو پھر سال کے بعد اس کو امتحان گاہ میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا کھٹن وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اور یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مقام دینے کے لیے، آگے اگلی کلاس میں لے کے جانے کے لیے، اس کا عہدہ بڑھانے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اتارتے ہیں، تو وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ مقام عطا کرتے ہیں. تو میرے جیسے گناہ گار جو ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے ان پر مصیبت، پریشانی آتی ہے تاکہ یہ گناہ سے توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، باز آ جائے، اس کی عاقبت خراب نہ ہو، اس کی دنیا خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھی سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اور پھر بالکل ہی اس پر ہٹ درم ہو جاتا ہے، جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اور اسی حال میں پھر وہ مر گئے، کلمہ نہ پڑا، توبہ نہ کی، پھر تو اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب مقرر ہو جاتا ہے. بس پھر اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہتے. دنیا میں تو کبھی کبھی آتا ہے نا سمجھانے کے لیے، ٹھوکر لگتی ہے، سمجھ جا، سنبھل جا، ٹھوکر کھا کر سنبھل جانے والے ہار ہے، جیت ہے تیری ہار نہیں ہے. ٹھوکریں کھا کر پھر انسان صحیح سنبھلتا ہے، اور ٹھوکریں کھا کے بھی نہ سنبھلے تو پھر اس سے سخت سزا پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کافروں کو بھی کلمہ نصیب فرمائے جن کے مقدر میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اللہ کا قرآن سب سے بڑی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اقدس سب سے بڑی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے بڑی نعمت. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے جو سامان اتارے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو بچے کو ویسے ہی چھوڑ دو نا، ویسے ہی چھوڑ دو، اس کے ہدایت کے، اس کی رہبری کے، اس کے صحیح ہونے کے، مستقبل کے لیے کوئی آپ اسباب نہ بناؤ، سبب نہ پیدا کرو، تو وہ بچہ کس قدر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور کس طرح ماریں کھاتا ہے، کس طرح تکلیفوں کی زندگی گزارتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا نا، قدم قدم پہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنا بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے یہ نظام نہ بھیجتے تو اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کس کس جگہ پر ٹھوکریں، کس بے دینی میں، کس بے حیائی میں، کس فحاشی میں،
کس ظلم و ستم میں، کس جہالت میں. دیکھتے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے جو ان لوگوں کا رویہ تھا، جو کریکٹر تھا، کردار تھا، وہ کس طریقے کا تھا؟ جانوروں سے بھی بدتر تھے. وہ جانوروں سے بھی پرے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی جس چیز کی وجہ سے انسان بنتا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت بھیجی. پھر چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے. بظاہر تو یہاں آئے تو منافقوں کو یہ ان کی طرف ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، ایک حق راستہ تمہیں عطا کیا، تمہیں ایک روشنی کے اندر جو ہے ڈالا گیا، روشنی تمہارے سامنے جو ہے جلائی گئی، رکھی گئی، تو اس کے باوجود تم روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو لہٰذا اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا، ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے، ہم بھٹکے ہوئے رائی نہیں ہیں، گندی نالی کے کیڑے نہیں ہیں، اور سوکھے پتے نہیں ہیں درختوں کے، ہوا جدھر آئی ادھر لے کے چلی جائی، پانی جدھر آیا ہمیں کیڑوں کو جو بہا کے لے کے چلا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک رہبر ہے، ہم ایک رہبر کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام ہے، کتاب ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، اہل کتاب ہیں. ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. سجدے میں سر نہ اٹھائیں، اتنا اللہ کا شکر ادا کریں. تو بہرحال جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ آمنتم، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے انسان کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں عذاب دینا. اور ہم اللہ کا شکر ادا نہ بھی کریں، اس کی تعریف نہ بھی کریں، تو کیا اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج ہے؟ محتاج نہیں ہے اللہ. وہ تو ورا الورا ذات ہے، وہ تو تعریف کیا ہوا ہے، وہ پہلے سے تعریف کیا ہوا ہے، تعریفوں کے لائق ہے وہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی تعریف کر کے اپنا کام بنوا لیں، اپنا کام بنوا لیں. کسی کی آپ دیکھتے ہیں نا، کسی بڑے کی جو ہے جا کر اس کی تعریفیں، جو کسی سے مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے تعریفیں کرتے ہیں، اس کے منہ پر اس کی چپلوسیاں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس کی بڑھوتری بیان کرتے ہیں. تو بس وہ اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہ دل خوش ہو جائے اور اس سے میں اپنا مقصد حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اپنا مقصد حل کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، ورنہ اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں. اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے، تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس عمل کی، ہمارے اس جو ہے نیکی کی اللہ قدر کرے گا. اللہ ہماری نیکی کو ضائع نہیں کرتا. ہمیں اللہ ذلیل و رسوا کبھی بھی